پھر بھی ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی وجہ تو بزرگان دین نے لکھی ہے کہ شاید ہمارے دل میں اپنے رب کی ایسی عظمت آئی نہیں، یا اس کے حکم کی ایسی عظمت نہیں آئی کہ جس کی ہم قدر کریں۔ فرمایا گیا وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر کرنے کا جس طرح حکم تھا بندہ نہیں کر سکا، یا اللہ کے حکم کی قدر کا جس طرح ماننا ضروری تھا بندہ نہیں مان سکا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی قدر ہی نہیں آئی۔ ساری دنیا سے پردہ کر لیتا ہے گناہ کرتے وقت، اللہ سے پردہ نہیں کرتا۔ ایمان بھی رکھتا ہے کہ میرا اللہ میری ہر چیز دیکھتا ہے، پھر بھی گناہ کر رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی بڑائی نہیں آئی، شاید اس کے دل کے اندر اپنی بڑائی ہے۔ اگر اللہ کی بڑائی اس کے دل میں ہوتی تو اللہ کے حکم کی قدر کرتا۔ پہلی وجہ یہ ہوتی کہ ہمارے دل میں ابھی تک اللہ کی بڑائی نہیں آئی۔ 5 دفعہ مینار سے اذان سنتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نماز پڑھنے آتے ہیں تو تکبیر میں بھی کتنی دفعہ سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو کتنی بار اللہ اکبر کہہ کر ہمیں خبردار کیا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ عید والے دنوں میں تکبیرات کبھی زور سے پڑھتے ہیں، کبھی آہستہ پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ نماز جنازہ میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو 4 تکبیریں پڑھتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہ کیوں ہوتا؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ شاید ہمارے دل کے اندر اللہ کی بڑائی نہیں آئی۔ میرے دوستو، جس طرح اللہ خود بڑا ہے اسی طرح اللہ کا ہر حکم بڑا ہے۔ اللہ سے بڑا جس نے بھی ہونے کا دعویٰ کیا، میرے اللہ نے اس کو یا تو مچھر سے مروایا یا پانی سے مروا دیا۔ اور جس نے اللہ کے حکم کو بڑا نہیں مانا، ان الحکم الا للہ، قرآن میں حکم صرف اللہ کا۔ اللہ کے حکم کے برابر میں کسی کا حکم نہیں، حتیٰ کہ اگر کسی کا ہے بھی صحیح تو وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ باپ کا حکم ہے، استاد کا حکم ہے، بڑے کا حکم ہے، یہ سارے اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ بلکہ ان حکموں کو ماننا رکھا ہی اسی لیے گیا ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا آسان ہو۔ ایک بندہ اپنے باپ کا حکم نہیں مانتا، استاد کا حکم نہیں مانتا، بڑے کا حکم نہیں مانتا، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر حکم کی قدر ہی کوئی نہیں۔ اور یہ تاش کے پتے کھیلنے والوں سے پوچھا کرو کہ حکم کا بادشاہ جو ہوتا ہے نا، اس کا نمبر کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی نشئی سے بھی بندے کو سبق ملتا ہے، کبھی تاش کھیلنے والوں سے بھی سبق ملتا ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت کی طرف نہ جائیں تو یہ چیزیں بھی ہمارے لیے نصیحت ہوتی ہیں۔ تیسری چیز گناہ کرنے کی جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ گناہ کو کچھ سمجھتے نہیں۔ گناہ ایک معمولی چیز، سانپ چھوٹا ہو، بچھو چھوٹا ہو، آگ کا انگارہ چھوٹا ہو،
ان کے اندر بھی وہی اثر ہوتا ہے جو بڑے سانپ کے اندر، بڑے بچھو کے اندر اور بڑے آنگ کے اگارے میں ہوتا ہے۔ آپ سے کوئی کہے کہ یہ انگارہ ہتھیلی پہ رکھ لو، آپ کبھی رکھنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ ہاتھ جل جائے گا۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی گود میں گئے بچپن میں، تو ایک دن حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی اور کھینچی، کچھ بال بھی آ گئے۔ فرعون کو غصہ آیا تو حضرت موسیٰ کو دے پٹکا اور بیوی سے کہنے لگا میں نے تجھے کہا تھا نا کہ یہ بچہ ہمارے لیے خطرہ ہوگا، تو نے کہا نہیں، اس کو بیٹا بنا کے پال لیتے ہیں۔ آج اس نے میری داڑھی میں ہاتھ ڈالا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہو کر میرے اقتدار میں ہاتھ ڈالے گا، جو مجھے نجومیوں نے کہا، تیرے کہنے سے میں پال رہا ہوں۔ لیکن آج میرے دل میں یہ وہم اور یہ ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ جس نے میری داڑھی کو ہاتھ ڈال لیا